دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا۔ پیش نظر سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں خدا ارادہ پروردگار اور زمین پہ ہونے والے حالات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ارادہ ہے تمہارے پروردگار کا کہ وہ زمین پر ان لوگوں کو وارث بنائے جنہیں زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے کہا کہ ہمیں تاریخ سے باہر صورت گزرنا پڑے گا، ہمیں ان تمام معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جو اس دور میں انسانیت نے اپنے آپ کو امامت سے دور کیا ہوا تھا۔ آج تک مسلمان ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن اور ایک قبلہ کے ہونے کے باوجود ایک نہیں ہو سکے۔ جہاں بھی جب بھی اتحاد بین المسلمین پہ بات ہوتی ہے تو وہاں یہ لفظ ضرور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ مدتوں سے لگایا جا رہا ہے، لیکن ادھورا لگایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی جب بھی کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے، آگے سے بیٹھے والے سارے اسبات میں سر ہلاتے ہیں کہ یقیناً یہ بات تو ٹھیک ہے، اتنا کچھ ایک ہونے کے باوجود ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ میں بتاتا ہوں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا الوہیت پہ نہیں ہے، جھگڑا نبوت پہ نہیں ہے، جھگڑا صداقت قرآن پہ نہیں ہے، جھگڑا رخ قبلہ پہ نہیں ہے، جھگڑا امام پہ ہے۔ تو جب تک انسانیت کسی ایک امام پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی تب تک جھگڑا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اب آپ اگر کسی دیوار کی، اس میں فارسی کا بھی ایک بہت مشہور شعر ہے کہ اگر دیوار کی بنیاد سے اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو وہ سریا تک بھی چلی جائے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اب ممکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 1400 سال کے بعد اسلام کی دیوار کو اوپر سے ٹھیک کرے۔ یہ اوپر سے کیسے ٹھیک ہوگی جبکہ یہ بنیاد سے ہی ٹیڑھی چلی آ رہی ہے؟ تو جن علماء نے کام کیا ان کا تعلق صرف مذہب جعفریہ سے نہیں، اہل سنت کے برادران میں بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے تحقیق کا بہت بہترین کام کیا۔ بہت بڑی جرت کی تھی اپنے دور میں مولانا ابو العالم مودودی نے، ایک تعصب کے دور میں ایک شہرہ آفاق کتاب لکھ دی خلافت و ملوکیت کے اوپر۔ اس میں ایک حلقہ کی جانب سے انہیں تنقید کا بھی سامنا ہوا، لیکن مدتوں اور آج تک اہل حق تعریف بھی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے چیپٹر بہت بعد میں شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل اسلام کا حق خلافت تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا۔ جو خلافت تھی اسے بادشاہت میں بدلا گیا، جبکہ یہ بات ادھوری ہے، اس سے پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت کو تبدیل کر کے ملوکیت میں بدلا گیا، لیکن میں کہتا ہوں لڑائی تب شروع ہوئی تھی جب امامت کو خلافت میں بدلا گیا۔ بسم اللہ سرکار۔ خلیفہ اور امام کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کے منصب اور سٹیٹس کو نہ بھی دیکھیں، معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلافت کو امامت میں بدلا گیا تھا۔ اب آئیے غور کیجئے کہ تاریخ میں یہ ایسا معرکہ ہوا کیوں تھا؟ آخر خلیفہ اور امام کا فرق ابھی تک امت کیوں نہیں سمجھ سکی؟ وہ کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں بادشاہت کو،
جو زمین پہ اللہ کا بادشاہ ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں. لیکن جو زمین پہ بادشاہ ہوتا ہے نا، خلافت کا انتخاب امت پہ نہیں ہوتا. اللہ چاہتا جسے چاہتا ہے اسے زمین پہ اپنی بادشاہت دیتا ہے. جیسا کہ اس نے پہلی خلافت پہ پورا خلافت کا آئین بتا دیا تھا. اس نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا. نبی سفارش کر سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا. سفارش کر سکتے ہیں، معین نہیں کر سکتے. امام اور خلیفہ میں فرق دیکھیں کتنا بڑا. امام کہتے ہیں آگے چلنے والے، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے. جو ماں بعد ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں، جو ماں قبل ہو اسے امام کہتے ہیں. امام امت کے آگے چلتا ہے. خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا آئے اور دوسرے کے بعد پھر تیسرا آئے، اسے خلافت کہتے ہیں. اتنی واضح جب خدا نے حکمن غدیر میں رسول کو واضح اور صریح حکم دے دیا تھا اور چھپا ہوا حکم نہیں تھا، یہ اعلان ولایت کا حکم تھا. اب آپ یہ سوال کریں کہ یہ غدیر میں کیوں آیا؟ میں نے کل بھی اسلام کی تھوڑی سی بیک ہسٹری پڑھی تھی آپ کے سامنے. جب رسول نے مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو کافر شکل تبدیل کر کے مسلمان ہو گیا. مسلمان کے لیے تعریف یہ ہے تسلیم کر لینا، سرنڈر کر دینا، مان لینا تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اور یہ تیرا نبی ہے. جنت بھی تسلیم، جہنم بھی تسلیم، فرشتے بھی تسلیم، 1.25 لاکھ جو اس سے پہلے نبی آ گیا وہ بھی تسلیم. ہر چیز کو تسلیم کر لینا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں. لیکن صرف تسلیم کرو تو پھر اسلام ہوتا ہے. جب اس تسلیم پہ یقین آ جائے تو اس یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور صاحبان ایمان کو مومن کہتے ہیں. مومن صرف تصدیق نہیں کرتا، ایمان بھی رکھتا ہے، یقین بھی ہے کہ ایسا ہے. جبرن تسلیم نہیں کرتا. تسلیم تو آپ کسی کو زبردستی بھی کروا سکتے ہیں کہ کر تسلیم، وہ وقتی طور پہ تسلیم کرے گا، یقین نہیں کرے گا. اب جب رسول نے مکہ میں لوگوں سے کہا انہوں نے تسلیم کر لیا، جب مدینہ پہنچے تو آخر کب تک حقیقت کو چھپا کے انہوں نے رکھنا تھا؟ اندر ظاہر ہوا. جب اندر ظاہر ہوا، دیکھیں بڑا خوبصورت جملہ دیتا ہوں. کافر کی ایک شکل تھی. قرآن میں ایک ہی کافروں کے لیے صورت آئی، کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک صورت آتی مسلمون. مسلمانوں کے لیے 2 صورتیں اتارنی پڑی، مومنون. منافق. منافق یہودی کو نہیں کہتے، عیسائی کو نہیں کہتے. یہ مسلمانوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں جیسا ہوتا ہے. طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے پہچانا نہیں جاتا. منافق مسلمانوں میں بھی بیٹھا. اب کیونکہ اسلام بالکل اپنی ابتدائی سٹیج پہ تھا، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو انہیں مسلمان کیا تھا، اب خدا نے مذمت میں آیتیں بھیجنی شروع کر دی، پوری صورت بھیج دی. میرا حبیب یہ تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، یہ شک کرتے ہیں، یہ تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اکساتے ہیں، یہ بہک رہے ہیں. پوری کی پوری صورت آ گئی. نشانیاں بتائیں، نام نہیں بتائے. کیونکہ اگر اسی سٹیج پہ رسول منافقوں کو اسلام سے باہر نکال دیتا، تبلیغ کا دروازہ بند ہو جاتا، آنے والے کئی حقیقی مسلمانوں سے اسلام محروم ہو جاتا. کیا فائدہ کل مسلمان کیا تھا، آج انہیں منافق کہہ کے اسلام سے باہر نکال دیا. اس وقت اسلام کو ضرورت تھی کہ افراد کی کثرت ہو. جب بہت کثرت ہو گئی لیکن اتنی نہیں ہوئی تھی،
جتنی اسلام کو بھی چاہیے تھی، اور رسول کا آخری حج آ گیا۔ خدا نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم مومن اور منافق کو علیحدہ کریں۔ تو اب میرا حبیب ایک پالیسی بناتے ہیں، پالیسی یہ بناتے ہیں کہ تلوار نہ اٹھانی پڑے، خون نہ بہانا پڑے، ایک اعلان ایسا کر دیتے ہیں جس سے منافق خود نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اعلان غدیر مسلمان اور منافقت کے درمیان خط امتیاز تھا۔ اب بعد از رسول یہ ہوا کہ اس اعلان کے 2 مہینے 10 دن بعد رسول ظاہری زندگی گزار رہے، 2 مہینے 10 دن بعد رسول کی شہادت ہو جاتی۔ رسالت مآب کی دنیا کے جانے کے بعد نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب پہلی خلافت کا دور آتا ہے تو پہلی خلافت ہنگامی بنیادوں پہ سقیفہ بنی سعدہ پہ، یہ تاریخ ہے، بغیر کسی تعین کے، بغیر رسول کے کسی اعلان کے سقیفہ بنی سعدہ پہ ہنگامی بنیادوں پہ خلافت ایک صحابی کو دے دی جاتی ہے۔ امیر المومنین، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المومنین بیعت نہیں کرتے، امیر المومنین خاموش ہو جاتے۔ اگر علی بھی اس وقت خلافت کے امیدوار بن کے سامنے آ جاتے اور جنگ و جدال کا ماحول بنا دیتے تو آج مورخ لکھتا اگر انہیں حکومت کی خواہش تھی تو علی کو بھی تھی۔ علی کے گھر کا دین تھا، علی ہی خاموش ہو جاتے۔ آج بھی انسانی فطرت ہے کہ 2 افراد لڑ پڑیں تو بعد میں کوئی بھی لڑائی کا قصہ سنے وہ کہتا چل اس نے زیادتی کی تھی، یہ چپ ہو جاتا۔ یہ امیر المومنین کی خاموشی تھی کہ مورخ لکھے کہ علی کو خلافت کا لالچ نہیں تھا۔ اب پہلی خلافت گزر گئی، جب پہلی خلافت گزر گئی اور پہلی خلافت کے بعد پہلی خلافت میں اجماع امت ہوا، امت کی ووٹیں ہوئی، ووٹنگ کے ساتھ پہلا خلیفہ بنایا گیا، جس سے لفظ، کیونکہ یہ مشکل لفظ تھا اس لیے میں نے ووٹنگ کا لفظ استعمال کر دیا، اجماع امت اکٹھے ہوئے۔ جب دوسری خلافت آئی تو پھر امت کو اکٹھا نہیں کیا گیا، پھر پہلے نے نامینیشن کر دی، وہ خود ہی اپنی زندگی میں دوسری خلافت کو امیدوار بنا کے نامزد کر کے چلے گئے۔ یہ 2 دور میں نے بڑی جلدی سے گزار دیے۔ جب تیسرا دور آیا تو اب تیسرے دور میں خلافت کا کینڈیڈیٹ امیدوار امیہ سے لیا گیا، جسے کل کی تقریر یاد ہے۔ میں موضوع سے متصل رہوں گا۔ خطابت، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے خطابت ایک ایسی پرکار ہے کہ جو ایسا دائرہ بنتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ آ کے گفتگو ختم ہوتی ہے۔ تو یہ حاشیہ برداری جو ہے یہ خطابت کا حسن ہے۔ اب جب تیسری خلافت آئی تو امیدوار امیہ سے چن لیا گیا، یعنی کہ عثمان بن عفان، ان کا تعلق امیہ کے ساتھ تھا، تھوڑا تحمل کے ساتھ، عثمان بن عفان۔ لیکن اب یہ چاہتے تھے کہ امیہ میں کھینچ کے خلافت نہ لائی جائے، کچھ تیاری کرے۔ ایک تیاری ہوئی، وہ پورا پری پلان تھا۔ تیاری کیا ہوئی؟ 6 لوگ خلافت کے امیدوار بن گئے۔ لوگوں نے کہا جی امیر المومنین کو خلافت دینی چاہیے، نہیں عثمان بن عفان کا حق ہے، نہیں زبیر بن عوام کو دو، نہیں طلحہ بن عبید اللہ بھی امیدوار ہے، سعد بن ابی وقاص بھی امیدوار ہے، اس کا بھی قبیلہ بڑا ہے، عبد الرحمن عوف بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ بھی خلافت کا امیدوار ہے۔ اب 6 مختلف قبیلوں کے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار خلافت کے امیدوار بن کے، اب یہ سب کچھ پری پلان تھا، علی کو خلافت سے کیسے دور کیا جائے، یعنی کہ تمام قبیلوں کی باہمی رضامندی سے اہل بیت کو خلافت سے دور کیا جائے۔ جب یہ 6 امیدوار آ گئے تو زبیر بن عوام جو تھا، عبداللہ کا باپ جس کا بیٹا عبداللہ بن زبیر تھا، اس کا کردار میں آنے والی مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ زبیر بن عوام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو علی کی حق میں دستبردار کرتا ہوں، اگر علی خلافت کا امیدوار ہو تو میں خلیفہ نہیں بن سکتا علی کے ہوتے ہوئے، میں علی کے حق میں بیٹھ گیا، پہلا امیدوار بیٹھ گیا۔
اب یہ ابتدا زبیر سے کروائی گئی، تو پہلے بیٹھنا۔ زبیر نے کہا میں علی کے حق میں بیٹھ گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص اٹھے، انہوں نے کہا اگر تو علی کے حق میں بیٹھتا ہے ہم عثمان کے حق میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب دو لوگ علی اور زبیر ادھر آ گئے، طلحہ سعد اور عثمان ادھر آ گئے، پیچھے بچ گیا ایک بندہ، اس کی ووٹ کو ویٹو پاور دے دی گئی۔ اب تو جس کے پلڑے میں جائے گا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ دیکھو اسلام میں سازشیں کیا کیا ہوئی ہیں۔ جذباتی تبرعی نہ بننا، تحقیقی تبرعی بننا۔ نفرت گالی دینے کا نام نفرت نہیں، اندر سے نفرت اٹھے۔ ہوا کیا ہے اسلام کے ساتھ؟ اس نے کہا دیکھو عبد الرحمن بن عوف نے، اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، میرے لیے علی اور عثمان برابر ہیں، میں دونوں کے سامنے مسلمانوں کی بہتری کے لیے دو شرطیں رکھتا ہوں، جو تسلیم کر لے گا اسے خلیفہ بنا دے گا۔ یہ سب سے پہلے کہنے لگا میں علی کے پاس جاؤں گا کیونکہ میری نظر میں بہتر عثمان سے کہیں علی ہے، رسول کا رشتہ دار ہے۔ کیا کہنے، یہ بات اب کیوں یاد آئی؟ یہ فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، اس نے مسلمانوں کو بڑے مارکوں میں فتح دلوائی ہے۔ ہم علی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ چند لوگوں کو لے کے امیر المومنین کے پاس گیا، امیر المومنین کو خبر تھی یہ کیوں آیا ہے، لیکن اگر علی ملنے سے انکار کر دیتے آج مورخ لکھ دیتا، ان کے دل میں رحم تھا۔ علی نے کنارہ کشی کیوں کی؟ امیر المومنین نے بلا کے امیر المومنین، علی کے بہت سے افعال تم جیسے اور مجھ جیسے ہم جیسے شیعوں کو اعتراضات سے بچانے کے لیے بھی تھے۔ ہاں جی کیا چاہتے ہو؟ میں کہا علی خلافت آپ کو دے دیتے ہیں، شرطیں دو ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا شرط بتاؤ۔ انہوں نے کہا پہلی شرط قرآن اور سنت پہ عمل۔ یہ تمہید نہیں سنیں گے تو آپ کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تمہید نہ سنیں گے تو آپ کو ظہور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ ایسے کریں قرآن اور سنت پہ عمل کریں۔ علی نے فرمایا مجھے شرط دے رہے، یعنی کہ قرآن کو کہا جا رہا تھا کہ قرآن پہ عمل کریں، اور نفس رسول کو کہا جا رہا تھا سنت پہ عمل کریں۔ امیر المومنین میں شرط یہی ہے، کہنے لگا نہیں ایک شرط اور ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ یا علی اب سیرت شیخین پڑھو۔ اب جملے علی کے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ کون سی سیرت ہے جو قرآن اور سنت کے علاوہ ہے؟ یا علی بہت سے ایسے احکامات ہیں جو رسول کے بعد خلفاء کے دور میں شروع ہوئے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ اب اسے ختم کریں، آپ کو انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا پڑے گا جہاں تک خلافت یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صرف قرآن اور سنت۔ میں اسلام میں کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہاں سے مذہب اہل بیت کی پہلی بنیاد تمہارے امام نے رکھی کہ مذہب میں قیاس حرام ہے، لوگوں کی رائے کی نسبت نہیں ہے۔ نہیں چاہیے مجھے، کیا لگے علی پھر ہمیں مجبوراً خلافت امیہ کے خاندان میں دینی پڑے گی۔ اگلا جملہ بھی میں بہت دھیان سے بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ دے رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی تم ایسا کر چکے ہو، اٹھاؤ، میں تمہاری خلافت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ آئے اور پری پلان جیسا سب کچھ تھا آ کے ان کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے کہا جی مجھے دونوں ہی شرطیں قبول ہیں۔ اب مورخ نے لکھا ہے، دیکھو مورخ تاریخ لکھ گیا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ بعد میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔
خلافت شرط پہ ملی تھی، شرط پہ۔ اسلام میں شرط کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا خدا کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، وضو شرط ہے۔ شرائط نماز، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو نماز کی شرائط کیا ہے۔ نماز کی شرط ہے کہ آپ کا وضو ہو، نماز کی شرط ہے کہ آپ لباس پاک پہنا ہو، نماز کی شرط ہے کہ آپ کا سمت قبلہ بہتر ہو، رخ قبلہ کا تعین ہو۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہے نماز میں ٹھیک ہو۔ اب شرط کی اہمیت میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت سی ایسی مثالیں دی جاتی۔ شرط یہ ضروری ہے، شرط ناقص ہو جائے عمل ناقص ہو جائے۔ اب یہاں خلافت ملی ہے دو شرطوں، ان میں سے ایک بھی شرط ناقص ہوئی خلافت ناقص ہو جائے گا، خلافت میں نقص آ جائے گا۔ انہوں نے کہا دو شرطیں، انہوں نے کہا قبول، دونوں ہی قبول۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے خلافت آپ کی، بیٹھے ممبر پہ آپ کی بیعت کریں۔ مدینہ کے لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی، بیعت ہو گئی۔ اب قرآن و سنت کی شرط پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا سیرت شیخین پر عمل ہوگا، دو خلیفوں کی شرط۔ تیسرے خلیفہ نے جو سب سے پہلا سرکاری حکم نامہ پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین، پہلا حکم تیسری خلافت کے دور میں پہلا حکم جو پاس ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے چچا زاد مروان بن حکم کو واپس مدینے بلایا جائے۔ یہ مروان بن حکم اللہ کی آیت کے ساتھ نکلا تھا، رسول نے عملاً نکالا تھا۔ پہلے خلیفہ نے بھی واپس نہیں بلایا، دوسرے نے بھی واپس نہیں بلایا۔ انہوں نے پہلا عمل کر کے قرآن کی شرط بھی ختم کر دی، سنت کی شرط بھی ختم کر دی، اور سیرت شیخین والی شرط بھی ختم کر دی۔ تو اب شرطیں ناقص نہیں ہوئی، اب مجلس اعتماد کے ساتھ سنتے جائیں، میں دشمن کے سینے سے بھی خلیفہ بلا فضل ثابت نہ کروں گا۔ اب یہاں ناقص ہو گئی۔ اب اگلا کام کیا کیا انہوں نے؟ فوراً اگلا کام کیا، کیونکہ وہ کل والی تمہید، یہ تیرے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت، نظریات، اب وہ نظریہ اموی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے امیہ کی نسل کو پھیلاؤ۔ کوفے کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ تھا، یہ بھی دشمن اہل بیت تھا، محبت اہل بیت تو اس میں بھی نہیں تھی، لیکن تیسرے خلیفہ نے اسے معزول کیا۔ معزول کرنے کے بعد اپنے خالہ زاد بھائی ولید ابن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا۔ میری قوم کے بچوں کو حقائق پہنچنے چاہیے۔ ولید ابن عقبہ کون تھا؟ عقبہ بن ابی محیط کا بیٹا۔ اب مجھ سے پوچھو عقبہ بن ابی محیط کون تھا؟ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں رسول کو نماز پڑھتے ہوئے رسول پہ اوجڑی پھینکی تھی، رسول پہ گندگی پھینکی تھی۔ اس کا بیٹا ولید، جس نے شراب پی کر مسلمانوں کو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی تھی، وہ جس نے کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے اعلانیہ شراب پی تھی، وہ جس نے اپنے گھر کے اندر ایک حوض بنایا ہوا تھا شراب کا، جہاں وہ اتنی شراب پیتا تھا کہ حوض کے کناروں سے نیچے چلی جاتی تھی، وہ جس ملعون نے پوری شب ایک عورت کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کو لباس پہنا کے کہا جا مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھا، یہ کردار پڑھو، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو عہدہ کیا دیا گیا؟ کوفے جیسے حساس ترین شہر کا گورنر۔ کل میں تاریخ کوفہ پڑھوں گا،
کوفہ تھا کیا؟ یہ دو طرح کے الزام کوفے پہ لگ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں آج ایک ضرب المثل بن گئی ہے کسی کی بے وفائی، یار وہ تو کوفی نکلا، فلاں شہر وہ تو نہیں سارا ہی کوفہ ہے. دیکھو کوفہ کو دو نظروں سے دیکھنا، صرف دشمن کی نظر سے نہ دیکھو. کوفے میں بڑے بڑے جید علی کے عاشق بھی تھے. حانی بن عروہ کہاں سے تھا؟ سلیمان بن سرد خزائی کہاں سے تھا؟ مختار ثقفی کہاں سے تھا؟ عابس شاکری کہاں سے تھا؟ حبیب ابن مظاہر کہاں سے تھا؟ میں کل کوفہ کا عنوان رکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب اماموں کا دور تھا تو یہ علی کے شیر کہاں کہاں تھے، یہ علی کے سپہ سالار کہاں کہاں تھے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مجالس میں بیان ہوں گی. کوفہ جیسے حساس، کیونکہ کوفہ فوجی چھونی تھی، ایران اور عراق کی سرحد لگتی تھی، حساس ترین ایریا تھا کوفہ مسلمانوں کا. یہاں سے دیکھ لیں کہ امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے تخت خلافت یہاں رکھا، اور تمہارے 12ویں آقا کا بھی تخت کوفے میں ہو. اس نے وہاں ولید ابن عقبہ کو گورنر بنا دیا. بصرے جہاں سے علی کے خلاف بہت سازشیں ہونے والی ہیں، جہاں سے جمل کے لیے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، جہاں سے علی کے دشمنوں کی تیاری ہونی ہے. اب یہ دیکھو میں پہلے جمل اور صفین کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں. وہاں علی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بصرے کا گورنر اپنے مامو زاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو بلایا. کوفہ میں خالہ زاد، وہاں مامو زاد. مصر اسلام کا امیر ترین ایریا، جہاں سے مرکز کو سب سے زیادہ ریونیو وصول ہوتا تھا، وہاں عبداللہ ابن سریح اپنے رضائی بھائی کو حاکم بنا دیا. یہ وہ ہے فتح مکہ پہ رسول نے کہا تھا اس کا خون مباح ہے، کسی کو قتل نہ کرو، اسے مار دو. اور اس کے خاندان سمیت قدمہ رسول پہ گر کے رسول سے معافی کی مانگی تھی. جس پہ رسالت اتنی ناراض تھی اسے مصر کا گورنر. اب دیکھیے گا آئمہ کی مظلومیت تو ہم سارے پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا محرکات کیا تھے. میں ایسے ایسے کردار آپ کے سامنے مجلسوں میں پڑھوں گا، آپ کو وہ کردار آج بھی نظر آئیں گے. شیعت کی تاریخ بھی بڑی گھنونی تاریخ ہے. اب یہاں پہ جو شام تھا جہاں سے ملوکیت کی ابتدا ہونے والی تھی، یہ شام جو تھا یہ پہلے خلیفہ کے دور میں جب پہلا خلیفہ بیٹھا تھا اس وقت میں جو شام تھا یہ آج کا شام نہیں تھا. اردن اس میں شامل تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، حمص کا علاقہ پورے کا پورا اس میں شامل تھا، بحرین اس میں شامل تھا. اتنا بڑا تھا شام. پہلے خلیفہ نے 4 سرداروں کو 10,000 کا لشکر دے کے شام بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا شام فتح کرو. یہ پہلی خلافت کے دور میں لشکر نکل گیا تھا مدینے سے. اس کے سردار کون تھے؟ ابو عبید اللہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص اور یزید بن سفیان. یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن سفیان. ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی تھا. یہ قسطنطنیہ کا جو حوالہ دیا جاتا ہے یزید ابن معاویہ کا نہیں ہے، یہ یزید بن سفیان کا، جہاں پہ ابو ایوب انصاری جیسے جید صحابی کی شہادت ہوتی ہے. اب ان 4 کو بھیج دیا گیا 10,000 کا لشکر دے کے، انہیں کہا کہ جاؤ شام فتح کرو. اور جب شام فتح ہو جائے، جسے ہم آج شام کہتے ہیں اسے اس دور میں دمشق کہتے تھے. جو آج ملک ہے نا اس دور میں چھوٹا سا صوبہ تھا، اسے دمشق کہتے تھے. اور اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے.
اس کی اگر پرانی تاریخ میں جائیں گے تو جناب نوح کے دور سے اس کی تاریخ نکلے گی. جناب نوح کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اس نے آباد کیا تھا، پھر سام کہنا مشکل ہو گیا تو اسے نقطوں کے ساتھ شام پڑھا جانے لگا. اس پورے علاقے کو فتح کرو. جب یہ پورا علاقہ فتح ہو جائے تو پھر کیونکہ تم چاروں نے محنت کرنی ہے، تقسیم بھی تم چاروں کر لینا. اور انہوں نے سرکاری طور پر لکھ کے بھیجا تھا کہ اردن شرجیل بن حسنہ اس کا گورنر بن جائے. پہلے ہی لکھ دیا تھا، ابھی فتح نہیں ہوا. حمص عمر بن عاص کو دے دینا، فلسطین ابو عبیدہ بن جراح کو دے دینا، اور دمشق یزید بن سفیان کو دے دینا. ادھر مدینے میں خلافتیں چلتی رہی، ادھر شام میں کیا ہو رہا تھا؟ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ چلتی رہی. آخر 14 ہجری کو شام فتح ہو گیا. جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا ویسے تقسیم ہو گیا. دمشق آ گیا یزید بن سفیان کے پاس. 18 ہجری تک یزید بن سفیان معاویہ کا بھائی دمشق کا گورنر رہا اور حاکم رہا. 18 ہجری کو طاعون کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق کا حاکم بنا دیا. ادھر دمشق کا حاکم بن گیا معاویہ بن ابی سفیان، صرف دمشق کا. ادھر مدینہ میں خلافتیں چل رہی ہیں. ادھر 23 ہجری کو تیسرا خلیفہ تخت پہ بیٹھا. خبر دمشق پہنچ گئی کہ مرکز میں بھی ہماری حکومت بن گئی. اموی حکومت اب مرکز میں بھی قائم ہو چکی ہے، مرکزی خلافت بھی ہمارے پاس آ گئی. انہوں نے خط لکھا تیسرے خلیفہ کو، مبارکباد دی اور کہا کہ اب ہمارے پاس حکومت پہنچ گئی ہے. تیسرے خلیفہ نے مبارکباد کے عوض میں جو اس کو انعام دیا وہ انعام یہ ہے: اردن، فلسطین، حمص، بحرین تمام گورنروں کو مزول کر کے سارا علاقہ تیرے پاس ہے، اس مکمل کا حاکم تو بن جا. اور اسے پوری کی پوری سلطنت دے دی گئی اور کہا کہ تو ایک درہم بھی مرکزی حکومت کو نہ بھیجنا، جتنا ہو سکے شام کو مضبوط کر. یہ وہ دور تھا جب شام میں محل بننے شروع ہو گئے، شہنشاہیت کا دور آ گیا. وہی جو پرانے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، سلطنتیں، غلام، بڑے بڑے دربار، عیاشیاں، جو حکمرانوں کا طریقہ تھا، اسلام سے پہلے جو طریقہ تھا، طرز حکمرانی تھا، وہ شام میں اسلام کے نام پہ دوبارہ آ گیا. آئیے دیکھیں اسلامو فوبیا کا آغاز ہوا کیسے تھا. آج جو مغرب کا متعصب ترین مورخ بھی اسلام کو دہشت گرد کہہ رہا ہے تو دیکھو تو صحیح کہ پہلے دہشت گرد بنا کون تھا. جو داڑھی دین کی علامت تھی، یہ دہشت گرد کی پہچان کیسے بنی؟ اسلام بدنام کیوں ہوا؟ اسلام میں تو حیا تھا، اسلام میں تو پتھر مارنے والے کو دعا تھی، اسلام میں تو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی جاتی تھی. تو پھر اسلام سے نفرت کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کچھ کردار ایسے آئے ہیں جن پہ لبادہ اسلام کا تھا. جب زمین سے پہلی بار زمین کے سینے کو پھاڑ کے پانی باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا لذیذ اور شفاف ہوتا ہے، انتہائی عمدہ پانی ہوتا ہے. زمین سے ابھی نکلا، آپ دیکھیں اس کا رنگ صاف، لذیذ. جو ہی یہ پانی چشموں میں آتا ہے، چشمے پہاڑوں سے گرتے ہوئے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، درختوں کے پتے شامل ہو جاتے ہیں، بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہو جاتی ہے، شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اب جب وہ پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹرز نے کہا چھان کے پینا، ابال کے پینا. رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بیماریاں آ گئی، جراثیم آ گئے. اب میں ایک ہی جملے پہ ایسے پلٹ دوں گا آپ کا نتیجہ.
جب ہم پوچھیں گے تو پانی تو وہی تھا جو کل صحت مند شفاف اور لذیذ تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جس رستے سے آپ تک پہنچا ہے صاحب وہ رستہ اچھا نہیں تھا. جب اسلام فاران کی چوٹیوں میں آیا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، انسانیت، وقار، عروج انسانیت، رشتوں کا احترام، تقدس، صاف پاکیزہ اسلام جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے محدث آ گئے، اس میں بد کردار بادشاہ. مکے سے نکل کے 1400 سال کی گندگیوں سے چلتا ہوا. تو اب آپ کہیں گے کیا سارے کا سارا اسلام کا ذائقہ بدل گیا؟ نہیں. آئیے اسی مثال کو اور کر دیتا ہوں. جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہی چشمے کا پانی میرے گھر تک پہنچے، وہ وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر تک لے. پائپ اتنا محفوظ ہے کہ وہ گندگی کو شامل نہیں ہونے دیتا. ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا. امامت نے اسلام کو محفوظ کر دیا. نہ جھوٹا راوی آنے دیا، نہ بد کردار بادشاہ نے دیا. اور آج اسلام 2 نہروں کی صورت میں ہم تک پہنچا. مختصر کر کے اچھا جملہ دے دوں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں خطابت کے گھوڑے کو دوڑاؤں تاکہ کم مجلسیں بہت تھوڑی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نتیجے حاصل. اب یہ شام میں حکومت بنا چکے تھے صاحبان. اس نے 23 ہجری کو یہ حکومت سنبھالی ہے. 60 ہجری تک یہ مسلسل وہاں حاکم رہا ہے. 42 سال اس نے اکیلے نے حکومت کی ہے. 42 سال اس نے شام والوں کو اور اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. اس نے شام والوں کو دکھایا اسلام کا ایک رخ. شام کا اسلام اتنا غلیظ ہو گیا تھا. آپ یقین کریں میں واقعات پڑھوں تو آپ اسے مذاق تصور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مدینے سے چلا اور جب وہ شام پہنچا تو جب شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے کان میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ. وہ شخص جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول. جب وہ مسجد میں یہ حقائق پڑھ رہا ہوں اسلام کے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور جو جماعت کرا رہا ہے اس کی ایک ٹانگ مصلے پہ اور ایک ٹانگ مصلے سے باہر ہے اور اس حالت میں نماز. اس نے پیچھے کھڑی ہو کے جب یہ نماز ہوتی دیکھی اس نے کہا مسلمان اذان بھی غلط کر رہے ہیں، نماز بھی غلط. یہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی کو شکایت لگاتا ہوں. جب یہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی کے سامنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سن رہا ہے اور اس کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام ہے اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شراب ہے. اس کا آپ نے صرف سن کے کانوں کو ہاتھ لگایا. وہ مدینے سے آیا تھا، اس نے اصل اسلام دیکھا تھا، خالص اسلام دیکھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دوڑا اور جا کے اس نے کہا میں مفتی اعظم کو شکایت لگاؤں. پتہ چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹا ہوا ہے.
اور لوگ اس کو اٹھا لیں گے اور اسے زندہ ہی قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دیں گے اور مفتی دعا کروا کے واپس. اسے رستے میں مفتی کا ہاتھ بدل گیا, پکڑ لیا, اس نے کہا خدا برباد کرے تمہیں شام والوں, کیا کر دیا تم نے مدینے والے محمد کے اسلام کا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اذان اور نماز اور قاضی شراب پی رہا ہے اور قرآن کھلا ہے, تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا دربار میں آ, ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. دربار میں اس نے کہا ہاں پہلا سوال کر. اس نے کہا اذان کیوں بدلی؟ اس نے کہا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ایک عیسائی اذان دیتا ہے. وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے. دوسری اس نے کہہ دیا اس میں کیا غلط کہا. اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی اس کی ایک ٹانگ مسجد میں ہے. اس نے کہا جلدی میں آ گیا تھا, آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کیا غلط کیا؟ جس نے سامنے قرآن کھول کے شراب پی. اس نے کہا اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے, وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ میری دوا ہے, وہ پی کے بتا رہا تھا یہ شراب ہے. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی مر گیا. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سر پیٹا. تو جب وہ جانے لگا تو اسے حاکم نے کہا مدینے جا کے علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اسلام یہ ہے, سوچ کے مجھ پہ حملہ کرنا. اب تمہارا اسلام نہیں رہا. اب جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ بڑا نفرت آمیز ہے. اس نے کہا اب تمہارے اسلام کو امیہ کے بچوں نے کھیلنے والی گیند بنا لیا. اب امیہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں تمہارے اسلام سے. دن کے وقت ایک شخص, آپ نے بڑا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن وہ لفظ ہی سنا ہوا ہے کہ ایک شخص اس نے سامان تجارت کو لادا ہوا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا تھا. جو ہی شام کی حدود میں داخل ہوا تو غلام اونٹ پہ سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کر تازیانہ پکڑے اس نے مالک کو مارا. اس نے کہا چل میں مالک ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا بدبخت مالک میں ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں تو غلام. شام میں گیا, قیمتی سامان تھا, اس نے رشوت دی اور رشوت دے کے لوگوں کو گواہ بنا کے دربار میں لے گیا. گواہی ہو گئی, قرآن کے مطابق ہوئی. انہوں نے کہا سامان اور اونٹ اس کے حوالے کرو. جب مالک کو کہہ دیا جا, اسے کوڑے مار کے باہر نکالا گیا. اس نے کہا بدبختو پوچھ تو لیتے, قرآن پہ گواہی لے لی, یہ اونٹ نہیں یہ اونٹ نہیں ہے. پھر حاکم شام نے کہا جا کے علی کو بتا دینا میں نے شام میں ایسے لاکھوں اکٹھے کر لیے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹنی کو اونٹ کہہ لیتے ہیں. یہ اسلام کی تصویر بن گئی تھی, یہ اسلام کی شکل بن گئی تھی. حدیثیں اتنی جھوٹی آ گئی تھی, اتنی جھوٹی آ گئی تھی کہ اصل حدیث کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اصل حدیث کس کے پاس؟ کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, انہیں بھی جب حدیثیں اکٹھی کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا یہ صحیح ہے. یہ بخاری کی صحیح ہے, یہ مسلم کی صحیح ہے. اس فتنوں کا دور, جھوٹی حدیثوں کا دور, رشوت کا بازار, جہالت عروج پہ پہنچ گئی. درہم و دینار سے نوازا جا رہا تھا. ادھر مدینے کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے لوگ اب جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اکثر لوگ جنگ کرتے تھے مال غنیمت کے لالچ میں. ان کے گھروں میں اتنا مال بھر گیا تھا, اب انہیں غنیمت کی تمنا نہیں رہی تھی. انہوں نے حجت کے ساتھ خروج کرنے سے انکار کر دیا اور امیر المومنین کو تخت خلافت کوفے لانا پڑا. کوفہ میں مولا علی نے لشکر تیار کیا اور جمل کی جنگ ہوئی جو نتیجہ خیز ہوئی. اب کیونکہ مجھے وہ واقعات نہیں پڑھنے, یہ جنگیں نہیں پڑھنی, ورنہ ایک ایک مجلس ایک ایک جنگ کی نظر ہو جائے گی. وہ ایسے حساس موضوعات میں پڑھ پڑھ کے ریکارڈ کروا چکا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے کہ جمل کیا تھی اور صفین کیا تھی. جمل منطقی انجام تک نہ پہنچی, منطقی انجام تک پہنچ گئی. اس کے بعد صفین آئی. شام کا حاکم نہروں پہ آ گیا, علی کوفہ سے لشکر لے کے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, سب سے زیادہ جو امیر المومنین کے ساتھ لشکر جا رہا ہے وہ کوفے سے جا رہا ہے. یہ کوفے کے لوگ ہیں جو علی کے ساتھ جا رہے ہیں.
امیر المومنین نے جا کر صفین کے میدان میں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، امام جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا ہے. اسلام میں جنگ نہیں ہے. کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ ہو جو مجھے اس جملے کی نزاکت سمجھ کے دل سے دعا دے، جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے، روزے میں بھی بھوکا، لیکن اس بھوک کا کوئی فائدہ نہیں. روزے میں بھوک ہے لیکن نیت نے اسے عبادت کر دی. جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے. جہاد اسلام کی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ہوتا ہے. لاؤ کسی بہت بڑے عابد اور کسی بہت بڑے زاہد کو، میں اس سے کہتا ہوں مجھے اس وقت فجر پڑھ کے دکھا، وہ کہے گا فجر کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی نہیں پڑھنی. کیا اس وقت اللہ نہیں ہے؟ وہ کہتا جی اللہ ہے. نماز عبادت کا وقت نہیں ہے. اچھا پھر کل روزہ رکھ لے واجب کی نیت سے، وہ کہے گا نہیں ابھی تو ربیع الاول ہے، رمضان نہیں آیا. چل پیسے میں دیتا ہوں، ٹکٹ میں کرواتا ہوں، حج پہ چلا جا. عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں. کیوں؟ عبادت کا وقت نہیں. نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاد کا وقت نہ ہو؟ اور ان تمام عبادات سے سب سے زیادہ سینسٹیو عبادت جہاد ہے. وجہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ شاید نماز کا وقت ہے، آپ نے پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وقت تو گزر گیا تھا. خدا کہتا کوئی سزا نہیں. غلطی سے پڑھ لی، سزا کوئی نہیں. روزہ رکھا تھا، غلطی سے پانی پی لیا، احساس ہوا، خدا نے کہا نہیں ٹوٹا. غلطی سے نماز پڑھی جائے کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے روزہ کھول لیا جائے کچھ نہیں ہوتا. اگر غلطی سے گردن کٹ گئی اسے زندہ کون کرے گا؟ تو یہ کون بتائے گا کہ کس کی کاٹنی ہے؟ کس کی نہیں کاٹنی. جن کے پاس امام نہیں ہے وہ قتل کر رہے ہیں. جہاد امام کے پیچھے ہوتا ہے. اگر جہاد امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو جن سے علی نے جنگیں لڑی. جہاد تو امام کے پیچھے. جہاد کا فلسفہ ایک اچھی سی لفظ سے سن لیں. صفین کی جنگ میں اب جب دیکھا نا کہ جنگ کی بازی پلٹ رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی، امیر المومنین ایک دفعہ لشکر سے باہر نکلے تو امیر المومنین نے کہا تھا اے سفیان کا بیٹا کیوں لوگوں کو مروا رہا ہے، کیوں قتل کروا رہا ہے، آ میرے مقابلے پہ. ایک ایک ہو کے لڑتے ہیں. یہ جلدی سے خیمے میں واپس گیا تو عمر بن عاص بیٹھا ہوا تھا. اسے کہا جاتا کیوں نہیں؟ اسے کہا خدا تجھے برباد کرے، تو چاہتا ہے کہ تو خلافت کا امیدوار ہے. اچھا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، رکھتا بھی اسے ساتھ تھا. ایک دفعہ ان دونوں کی آپس میں اس بات پہ ہو گئی تھی. وہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں، یہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں. یہ تاریخی بات ہے. عمر بن عاص نے کہا ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں میں سے زیرک کون ہے. اسے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ اسے کہا ابھی آزما لیتے ہیں. اسے کہا ایک سوال میں پوچھوں گا، اس کے جواب سے پتہ چل جائے گا تو زیرک ہے یا میں زیرک. اسے کہا سوال پوچھ. اسے کہا سوال اونچی پوچھنے والا نہیں، کان قریب کر. اسے جلدی سے کان قریب کیا. اسے کہا تجھ جیسا جاہل کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا، یہ مزاج ہے ملوکیت کا. ادھر ایسے افراد اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو اس کے کہنے پہ علی جیسے امام کے سامنے آ گئے. جب جیتی ہوئی جنگ یہ ہار رہا تھا تو اس نے عمر بن عاص سے کہا، اس نے کہا کچھ کر بازی پلٹ.
اس جگہ بازی پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے. علی کے لشکر میں ایک سردار ہے جو بک سکتا ہے، جس کا نام محمد بن اشعث ہے. یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے. آیا یہ کوفے سے ہے لیکن ہے یہ علی کا مخالف. لشکر اس کے پاس 10,000 کا ہے. یہ وہی محمد ہے جس کی بہن نے حسن مولا کو زہر دیا. یہ محمد بن اشعث ہے، یہ جودہ کا بھائی ہے. اس کو خرید. اس نے کہا ٹھیک ہے خرید. اس نے جنگ کے دوران ہی محمد کو علیحدہ کر کے بلایا. اور اسے علیحدہ کر کے بلایا 1,00,000 دینار، 50,000 ابھی دیتا ہوں، شام کے حاکم سے لے کے 50,000 کا وعدہ کرتا ہوں، 10,000 کا لشکر لے کے علی کو چھوڑ دے، ہمارے ساتھ بھی شامل نہ ہو. علی کے لشکر میں بغاوت پھیلا. اس کا کیسے پھیلے گی؟ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ علی کا لشکر ہمارے اوپر آ گیا ہے، بچنے کا رستہ کوئی نہیں ہے. ہم کرتے ہیں قرآن نیزوں پہ بلند. تو علی کے لشکر میں نعرہ بلند کرتے قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. جب اس نے اسی سکیم اور اسی سازش کے تحت علی کے لشکر میں بغاوت پھیلانی شروع کی، خود امیر المومنین جنگ کر رہے تھے گھوڑے کے زین پہ. امیر المومنین رکابوں پہ کھڑے ہو کے کہا خبردار چمڑے والا قرآن نہ دیکھنا. چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوتا تھا نا اس دور میں، اور نیزوں پہ وہ چمڑے اٹھائے. فرمایا چمڑوں والا کا نہ دیکھنا، اصل قرآن کو دیکھنا. جنگ کرو، کوئی پیچھے نہ ہٹے، ہم بالکل کامیابی کے قریب ہیں. علی نعرہ بلند کرتے جا رہے تھے اور لشکر میں بغاوت پھیل رہی تھی. آخر اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے 10,000 کا لشکر دے کے علی ہی پہ حملہ کر دیا. اور علی کے تمام بیٹوں نے علی کے خیمے کا گھیرا باندھ دیا. علی کے بیٹے علی کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا قتل ہو جائے گا مسلمانوں کا، ہم 10,000 کا لشکر لے کے ہم نہ اس کی طرف جائیں گے، قرآن نیزوں پہ ہے. علی علی کو خبر ہو گئی. مورخ لکھ دے گا علی نے قرآن کا احترام نہ کیا. بس آخری جملہ آج کی مجلس کا کہنا چاہ رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا جنگ بند کرو. یہ جملہ کب کہا گیا؟ اب میں جہاد کا تصور بتانے لگا ہوں. مولا علی کا سپہ سالار چیف آف دا آرمی سٹاف مال کے اشتر، جس پہ ناز کرتا تھا میرا علی، یہ اول دستے کی کمانڈ کر رہا تھا. اور یہ اول دستہ لے کے صفوں کو چیرتا ہوا لشکر وہ پیچھے کھڑا تھا، اور یہ معاویہ کے خیمے کے اندر پہنچ گیا تھا. اس نے زمین پہ گرا لیا تھا. اس نے یہ تلوار تھی مالک استر، اور مالک استر کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ یہ اعزاز میرے پاس آنے لگا، کہ میں علی کے سب سے بڑے دشمن کو مارنے لگا. ادھر تلوار تھی، لمحہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یہ، اور گردن وہ پڑی تھی. یہ تلوار تھی. کان میں علی کی آواز آئی جنگ بند. مال میں تلوار. بعد میں ساری زندگی مال کے استر کہتے رہے کاش اس وقت علی جملہ نہ کہتے. تو ایک صحابی نے کہا جب تیری دسترس میں آئی گیا تو مار دیتا. اس نے کہا 1 انچ بھی ہاتھ آگے کر لیتا جہنم میں چلا گیا. 1 انچ بھی ہاتھ کو حرکت دے دیتا جہنم میں چلا جاتا، کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا. علی جیسا امام مظلوم ہو گیا صفین. 2 حکم معین کر دیے گئے. ادھر سے مولا علی کے لشکر میں ایک کوفے کے مقدسین ایک گروہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. یہ مقدسین کون تھے؟ ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، دیر داڑیاں تھی، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی، لباس بھی اچھا نہیں پہنتے تھے. عبادت گزار بن بن کے لوگوں کو عبادت کے ڈھونگ سے علی سے ہٹاتے تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کردار پرانے پڑھوں گا، نظر آج کے دور میں بھی. ان کا سالار ابو موسیٰ اشعری تھا جو مقدسین کا سالار تھا. اس نے زبردستی علی کے لشکر سے اپنی حکم ہونے کی سند لی اور پھر علی جیسے امام کو
जीती हुई जंग पे बगैर अंजाम के वापस जाना पड़ा। उसके बाद खवारज अली को नहरवान में ले आए। फिर जंग बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंची थी, अंदर ही के लश्कर से बगावत हुई। अब अली थक चुके थे। जिसने बदर से काफिर मारने शुरू किए थे, जमल और सफीन में मुनाफिक मार रहा था, या बार बार अली को अपने लश्कर से वो लोग जो मुनाफिकीन की सूरत में अली में आ चुके थे, अली के लश्कर में थे, अली जैसे इमाम को खामोश होना पड़ा। फिर 40 हिजरी 19 रमजान की सुबह यही अली कूफे में एक किराए के कातिल की ज़रब से मजलूमियत में मारा जाता है। तुम्हारे इमामों का दौर बड़ा मजलूमियत का दौर। तुम्हें हुसैन की इज्जत का वास्ता सिर्फ गिरिया न करा, आज भी तुम्हारा इमाम मजलूम है। मैं जितनी तकरीरें करूंगा, मैं नफ्सियात की समझते हुए जुमला कहने लगा हूं। आप सोच रहे होंगे काश उस दौर में हम होते, काश उस दौर में हम होते, हम होते तो हम तो ये ना करते। हमें सोचना है आज हम अपने इमाम के साथ क्या कर रहे हैं। कूफा के लोगों ने गिरिया किया था, मैं पढ़ूंगा अगली मजलिसों पे, इन्होंने हुसैन की शहादत पे गिरिया किया था, लेकिन हुसैन का साथ नहीं दिया। फिर उस अली के बाद कल की मजलिस पे सरकार हजरत इमाम हसन पे गुफ्तगू होगी। मेरी कोशिश थी आज मैं गुफ्तगू वक्त से ज़्यादा कर गया कि कहीं किसी न किसी तरीके से इमाम हसन पे गुफ्तगू रोकूं, क्योंकि आज है उसके बेटे के दर्द पर, जिसकी करबला में माँ की हसरत थी मेरे बेटे की शादी हो जाए। हर माँ की हसरत होती है कि मैं अपने बेटे को दुल्हा बना हुआ देखूं, लेकिन बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। वो बेटा देख देख के कहती है कब बड़ा होगा, कब तेरे सेहरे देखूंगी, मुझे बेवा होने का दुख खत्म होगा। अगर कोई बंदा आज तुमसे कहे ना कि जनाब कासिम की मेहंदी करबला में तो नहीं थी, तो उससे पूछो सबीले क्यों लगाते हो, खैमों में तो पानी भी नहीं था। खाना क्यों खिलाते हो, खयाम में तो खाना भी नहीं था। वो कहते पानी पिलाते हैं, हसरत थी सकीना की, खाना खिलाते हैं, हसरत थी आले मोहम्मद के यतीमों की, हम मेहंदी उठाते हैं, हसरत थी कासिम की मां की। हसरत तो थी ना मेरे लाल की शादी। दूसरा जनाब कासिम के अकद का करबला में वजह एक और उलमा ने लिखी है। अरबों ने कानून बनाया हुआ था, ये किसी कबीले में जंग करने के लिए जाते, अगर उस कबीले में शादी हो रही होती ये जंग मुअख्खर कर देते। इन्होंने खुद कानून बनाया था, किसी के घर पे हमला करने जाओ, अगर बेटी बाहर आ जाए तो हमला नहीं करना। ये किसी को कत्ल कर रहे होते थे, अगर बहन करीब आ जाती, ये अज़ली दुश्मन की गर्दन से तलवार उठा। करबला में इन बदबख्तों ने सारे असूल तोड़ दिए। ना इन्होंने कासिम के सेहरे का ख्याल किया, ना इन्होंने सकीना के जख्मी हाथों का ख्याल किया। मैं शहादत नहीं, एक क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ गया हूं, मेहंदी आएगी क़यामत तक के लिए। जब भी शिया अकबर का तबूत, अब्बास का आलम, कासिम का तबूत नहीं उठता, जनाजे उठ के उठते हैं जिनके करबला में उठे हुए।
13 साल का सिने मुबारक था हसन के यतीम। हसन की कमी पूरी की कासिम ने करबला में। जब शब अशूर अकबर और अब्बास खयाम हुसैनी का पहरा दे रहे थे, अकबर कहते थे चचा अब्बास कल जब मक्तल सजे ना, सुबह सबसे पहले मुझे इजाजत देना, मेरे अंदर हुसैन के दुश्मनों से लड़ने की बड़ी इंतकाम की आग है। अब्बास कहते अकबर खामोश, आप हुसैन की आंखों का नूर हैं, आप हुसैन की आंखों का नूर है। आपके जाने से मेरे शहंशाह हुसैन का आंखों का नूर चला जाएगा। मैं नौकर किस लिए हूं? सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर कहते ना चचा अब्बास, आप तो मेरे बाबा की कमर का जोर है, आपके जाने से तो मेरे बाबा की कमर का जोर टूट जाएगा। अकबर अब्बास को मना कर रहे थे, अब्बास अकबर को मना कर रहे थे। या एक 13 साल का बच्चा दोनों के घोड़ों के सामने आया, रोका सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूं, मेरे जाने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा, न किसी की कमर टूटेगी। कासम का जुमला कहना था, हुसैन से सईदा छूट गया, हुसैन दौड़ के आए, कासम को सीने से लगाया, रोके तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान? मैं हमला नहीं पढ़ूंगा, रवानगी नहीं पढ़ूंगा, अगर इजाजत हो एक रवायत पढ़ देता हूं। मैं ये अयाम आजादी जो अब मुहर्रम गुजरा, इससे पहले मैं 3 महीने मुसलसल करबला में रहा। मेरे आका ने मुझ पे करम किया कि मैं 3 महीने अपने शहंशाह के दरवाजे पे रहा। आज भी करबला जाएं तो जो बाब सितरा है मकाम साहिब ज़मान की तरफ जाते हुए, तो एक बहुत अजीम आलिम दीन है, 80 से 85 साल के दरमियान उनकी उम्र है, सैयद मोहम्मद तबातबाई, बुजुर्ग आलिम दीन है। मैंने उनसे मिलने की आरजू की, ख्वाहिश की, किसी एक मोमिन ने मेरी उस आरजू को पूरा करवाया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके बारे में ये है कि वो मुसलसल 40 साल से करबला में बैठ के मक्तल लिख रहे हैं। आज भी करबला में 10 मुहर्रम अशूर अरब उनके कमा से पहले कमा शुरू नहीं करते। अज़ादार आलम दीन है, कमा जन आलम दीन है, हाथ से करबला लिख रहे हैं, मक्तल लिख रहे हैं। उर्दू समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने सद्दाम के दौर में अपनी जिंदगी के 13 साल पाकिस्तान कराची में गुजारे थे, क्योंकि सद्दाम दुश्मन अहले बैत था और इनके कत्ल का पूरा प्रोग्राम बन चुका था। तो ये खानदान समेत नकल मकानी करके पाकिस्तान आ गए और फिर पाकिस्तान से चले गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी माँ इमाम हुसैन का एक अदना सजा करूं। किस्मत के साथ मुलाकात हुई है, मैं चाहता हूं मैं आपसे करबला की शहादतें सुनूं, ताकि हम जब पढ़ें तो हमारे पास मुस्तनद मक्तल हो। उन्होंने मुझे कहा आज नहीं, अगला वक्त दिया, उस दिन आना और साथ अपने को नोटबुक लेके आना, जो जो मुझसे पूछेगा मैं लिखवा दूंगा। ये सब कुछ क्यों? अपने दिल की तसल्ली के लिए, और फिर जब भी पढ़ें मोमिनीन तक पहुंचाएं। जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि चंद शहादतें उन्होंने मुझे मुकम्मल मुफस्सल अंदाज में बताई भी और पुरानी मक्तल से दिखाई भी। अब एक उसमें से एक जुमला पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का जुमला है, बर्दाश्त कर लोगे तो हुसैन की मां तुम्हें अजर दे। है दर्दनाक जुमला, मैंने शहादत पूरी छोड़ी है, पूरी शहादत नहीं पढ़ी। मैंने जब जनाब कासम की शहादत उनसे लिखवानी शुरू की ना, तो उन्होंने मुझे जनाब कासम की उम्र, जनाब कासम का आना, जनाब कासम का हमला, सामने से आने वालों की तादाद, सारी चीजें बताते बताते जब आखिर में हम पहुंचे ना, तो उन्होंने मुझे कहा तुम बड़े सगीर वाले क्या पढ़ते हो कि हुसैन मक्तल से कासम की लाश कैसे लाए थे।
مجھے معاف کر دیجیے گا جملہ. میں نے کہا جی ہم آج تک یہی پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے قاسم کی لاش کے اکٹھے رو پڑے. رو کہتے یہی تو ظلم ہے. ابھی تک تو ہم آل محمد کی غربت بھی نہیں پڑھ سکے. میں نے کہا جی اس سے زیادہ مستند جگہ کوئی نہیں. سامنے امام حسین کا حرم ہے. آپ 40 سال کربلا لکھتے رہے ہیں. مجھے بتائیں حسین کیسے لے کے آئے تھے؟ انہوں نے ہاتھ ڈالا, انہوں نے عربی کی پرانی کتاب نکالی, انہوں نے عربی عبارت پڑھی. عبارت میں ایک لفظ آیا تھا تعجین. میں نے کہا لگے اس کا لفظ کا ترجمہ پتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا تمہارے اردو میں ایک لفظ معجون ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کو اتنا پیس دو کہ اس کی اصل شکل بھول جائے. انہوں نے کہا رکھ میرے سر پہ قرآن. کربلا میں گھوڑوں نے قاسم کی لاش کو اتنا پیس دیا تھا. حسین ریت اکٹھی کر کے لائے تھے, گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے نہیں لائے تھے. اگلا جملہ مجھے ماتمی معاف کر دینا. میں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ حسین کربلا میں لاشوں میں رو کے کہہ رہے تھے کوئی میرا حسین ڈھونڈ دے. رو کے کہہ لگے سنے گا اصل جملہ؟ میں نے کہا پڑھیے, میں آج کے بعد ہر منبر میں پڑھوں گا. اس نے کہا حسین 9 لاکھ قاتلوں سے کہہ رہا تھا گھوڑوں سم اٹھاؤ. جہاں سے گھوڑا سم اٹھاتا حسین سم کے نیچے سے قاسم کی گوشت کے ٹکڑے جو سرما بن چکے تھے ریت اکٹھی کر کے خیام میں لے کے آیا. قاسم کی ماں رو کے کہتی مولا قاسم کی لاش کہاں ہے؟ ماتم حسین. Hey
مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا قاسم تیری مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا قاسم تیری مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا تیرے پیو دے نال کیتا تیرے پیو دے نال کیتا وعدہ نبھاؤ آیا قاسم تیری مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا قاسم تیری مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا قاسم تیری مہندی خوبیاں نے لوڑ آیا میرے آنے تے محمد قاسم تیرے براتی بن کے بھی شام جانا جڑی گل بتے گی باقی کربل کی زہرا جایا کربل کی زہرا جایا چادرا لٹا